کیا نوجوانوں آپ کو یقین ہے کہ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ جوانی ختم نہیں ہوگی؟ آپ سے بڑے بڑے طاقتور لوگ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے. آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ آپ کے پاس کتنے بنگلے ہیں؟ آپ کے پاس کتنی طاقتیں ہیں؟ ذرا بتائے تو صحیح. اور قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن نے ایسے ایسے طاقتوروں کا تذکرہ کیا ہے. ایسی ایسی قومیں دنیا میں گزری ہیں جو قومیں پہاڑوں کو تراشنے کے لیے، پہاڑوں کو توڑنے کے لیے کسی ہتھیار کا سہارا نہیں لیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو توڑتی تھی اور گھر تیار کیا کرتی تھی. ایسی طاقتور قومیں دنیا میں چلی گئی. مسلیان عظام. جس سوسائٹی میں اور معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کو اسلامی سوسائٹی اور معاشرہ کہا جاتا ہے. اور معاشرے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ ایک ساتھ محبت کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں. یہ معاشرہ ہے. یہ معاشرہ مختلف افراد سے مل کر تیار ہوتا ہے. اس معاشرے میں غریب بھی ہوتے ہیں اور مالدار بھی. معاشرے میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور جاہل بھی. ان تمام اقسام اور مختلف افکار، مختلف ذہنوں اور مختلف فکروں اور مختلف طبقوں سے مل کر ایک معاشرہ اور سوسائٹی تیار ہوتی ہے. اور اس سوسائٹی کو ہمیں خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں وہی نہج اور وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے معاشرے کو اور صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کر کے پوری دنیا کے لیے ایک اسوہ اور آئیڈیل بنا دیا. صحابہ کرام کے درمیان جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ مواخات اور بھائی چارگی کی خوبی تھی. مواخات کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کے غم کو سمجھنا. اگر کسی کے پاس تکلیف ہے اس تکلیف کا احساس ہمیں ہونا، اگر کوئی بھوکا ہے اس بھوک کا احساس ہمیں ہونا، اگر کسی کا بچہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے ایسا محسوس ہو کہ ہمارا بچہ تڑپ رہا ہے. مختلف تہواروں کے موقعوں پر اگر ہمارے پڑوس میں آگ نہیں جل رہی ہے، اگر ہمارے پڑوس کے بچوں کے چہرے پر خوشیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ اس بات کا ہمیں احساس ہونا کہ ہمارے بچے ناراض ہیں، ہمارے بچے خوش نہیں نظر آ رہے ہیں. اس احساس کا ادراک، اس بات کا احساس کر لینا، یہی انسانیت ہے اور یہی ہمدردی ہے اور یہی مواخات ہے اور یہی بھائی چارگی ہے. اور اس کے ادراک کیے بغیر اور اس کے احساس کیے بغیر کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا. معاشرے میں نمازیں خوب ادا کر لی جائیں، معاشرے میں تسبیحات کے دانے خوب کھٹکھٹا لیے جائیں، معاشرے میں تہجد کے مقابلے کیے جائیں، لیکن اسی معاشرے میں اگر کوئی غریب ایسا ہے جس غریب کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، جس غریب کے پاس اپنی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے پیسے اور غلے نہیں، تو ایسی نمازیں انسانوں کو مبارک، اللہ کو مبارک نہیں ہو سکتی. ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہوں پر مار دیں گے. آج ہم نے کیا اپنے معاشرے کا کبھی جائزہ لیا؟ اپنے پڑوس کا ہم نے کبھی جائزہ لیا؟ ہماری تو عادت تو یہ ہو چکی ہے کہ کیلے کے چھلکے کو پھینکتے ہیں اپنے پڑوس کے سامنے. کیا کبھی ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارا پڑوس تو غریب ہے،
کیلے کھانے کی طاقت ہمارے پاس، کیلے خریدنے کی طاقت ہمارے پاس، سیب خریدنے کی طاقت ہمارے پاس، لیکن ہمارے پڑوس میں جو انسان ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے کیلے کے چھلکے ان کے سامنے پھینک دیے ہیں. ان کے بچوں کی نظر کیلے کے چھلکے پر پڑے گی تو ان کے بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور اپنی بیوہ ماں سے کہیں گے اماں جان ہمیں بھی کیلے چاہیے. ان کی ماں کہاں سے کیلے لا کرتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے گوشت پکاتے ہوئے ہمارے اندر اس بات کا درد محسوس ہوا کہ ہفتے میں 3 دن ہم گوشت کھاتے ہیں لیکن ہمارے پڑوس میں جو وہ یتیم ہے، وہ بیوہ ہے، وہ مسکین ہے، ان کے پاس شوہر نہیں، وہ بچہ ان کے پاس باپ نہیں، اور ہفتے میں 3 دن ہمارے گھر سے گوشت کی خوشبو نکلتی ہے. کبھی بھی ہمارے پیالے میں گوشت کا شوربہ بھی بڑھتا ہے کہ ہم نے بڑھا دیا ہو اس بیوہ کے پاس یا ان یتیم بچوں کے پاس، تاکہ ان کے نوالے میں وہ شوربہ کا احساس ہو اور وہ شوربہ اس کے پیٹ میں جائے تو ان کی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کے الفاظ نکلے اور کہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں گوشت کھلا دیا. اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کیسے مسلمان؟ ہم سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو ہماری سویلائزیشن کو، ہماری ثقافت کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے رہن سہن کو، جو اسلامی رہن سہن ہوا کرتا ہے. اگر آپ سکھوں کا جائزہ لیں، وہ سکھ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ سکھ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن ان سکھوں کے علاقوں میں چلے جائیں، ان سکھوں کے علاقوں میں اگر ان کا کوئی غریب پڑا ہوا ہے، ان کا کوئی بچہ اگر اسٹیشنوں پر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، وہ پیسے اکٹھا کرتے ہیں، ان غریبوں کے لیے دکانیں جاری کر دیتے ہیں، ان بچوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں اور بیٹے کی طرح مانتے ہوئے ان کو اچھے ایجوکیشن سے لیس کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے، جو طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ 23 سال کی کم مدت میں، یہاں 23 سال میں کتنے بڑے بڑے لڑکے، تقریباً 23 سال پلس ہو چکے ہیں، جن کی شادی ہو چکی، کوئی 40 سال کے، کوئی 50 سال کے ہیں، لیکن یہاں جتنے نوجوان لڑکے وہ 23 پلس ہو چکے ہیں. ہمارے نبی نے 23 سال کی مدت میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے عرب میں جہاں پر کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا کرتا تھا، لڑکیوں کو جہاں زندہ درگور کر دیا جاتا، زمین کے نیچے دفنا دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے صرف 23 سال کی مدت میں پورا کا پورا علاقہ کو ان خرابیوں سے، ان بیماریوں سے صاف کر دیا، صرف 23 سال کی مدت میں. اور یہاں کتنے 23 سال ہماری زندگی میں آ چکے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ کیا ہمارے واسطے سے، ہمارے ذات سے ہمارا ایک پڑوس بھی راہ راست پر آیا ہے؟ کیا ہمارے اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ ہمارے اخلاق کے نتیجے میں ہم نے کسی کو دعوت دی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑا ہو؟ ہماری زبان تو تلخ ہو گئی ہے، ہماری زبان سے اتنے سخت الفاظ نکلتے ہیں کہ سامنے کے دل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. ہماری زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والوں کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نشتہ چڑھایا جا رہا ہے، زخم لگایا جا رہا ہے. کبھی بھی اگر ہم نے سامنے والے کے اندر کوئی برائی پائی ہو، ان کو بلا کر اپنے دسترخوان پر چائے پلا کر کبھی اصلاح کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ یہ طریقہ نبوی ہے. ہم نے اگر کسی کے اندر برائی دیکھی ہے، اس برائی کا اعلان جب تک ہم مسجدوں میں نہ کر بیٹھ کر، معاشرے میں 10 لوگوں کے سامنے نہ کر بیٹھ کر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا ہے، تو کیسے اصلاح ہو سکتی ہے مسلم معاشرے کی؟ اگر ہماری مسجد میں 10 مصلی 20 مصلی ہیں تو کبھی ہم نے کیوں نہیں کوشش کر رہے کہ آگے جا کر ان نوجوانوں کو دعوت دیں؟ افسوس کی بات تو یہاں پر میں بار بار نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے والدین، آپ کے باپ کی زبان سے شکوے نکلتے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ بیٹے کو نماز کی دعوت دیں تو ہمارا بیٹا ہم پر چڑھ بیٹھتا ہے. کیا یہی باپ آپ کو، یہی تعلیم آپ کو ملتی ہے؟ اسلامی یہی تعلیم ہوتی ہے؟ جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت آپ کے باپ نے چلچلا کی دھوپ میں، گرمی کی تبش میں آپ کے کھیتوں میں گرمی برداشت کی تھی آپ کی خاطر، اور آج آپ بڑے ہو گئے ہو، ایک صرف اپنی بیوی کی خاطر اپنے باپ کو دھکے مارتے ہو. جس ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اگر وہ ماں آج آپ کا آرڈر کرتی ہیں اور وہ ماں آج آپ سے کہتی ہے کہ اللہ کو مان لو، وہ ماں آپ سے کہتی ہے کہ جا کر نماز اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا لو، اپنے ماں کی زبان پر سخت الفاظ آپ کستے ہو. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قارون کے پاس خزانہ تھا،
اتنا بڑا خزانہ تھا، اس خزانے کی چابی ایک جماعت مل کر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہاں تو 10 چابی آپ کے پاس ہو، ایک بچہ اٹھا سکتا ہے، لیکن قارون کے پاس خزانہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا تکبر، اس کی انانیت اس کو بچا نہیں سکی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تھوڑے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو نوجوانوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں، اس وقت ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، ہمارے بوڑھے چلے جا رہے ہیں، بوڑھوں کا مسئلہ نہیں ہے، بوڑھوں کی زندگی جس طرح سے کٹنے تھی کٹ چکی ہے۔ ذرا آپ اور نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو بھی بوڑھا ہونا ہے، آپ کے بچے آئیں گے، کیا آپ کے بچے وہی لاڑ آپ کو دیں گے جو لاڑ آپ کے باپ نے آپ کو دیا تھا؟ آج آپ نے اپنے باپ کو دھکا مار دیا، آج آپ نے اپنے باپ کو اپنی زبان کے سختیوں سے ادھر ادھر بک دیا، کیا کل ہو کر کے آپ بھی تو بڑے ہوگے، آپ بھی شادی کرو گے، آپ بھی بچے آئیں گے، خدا نخواستہ آپ کو بھی اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے، کیا اس وقت آپ کو احساس ہوگا؟ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہاں پر غلطی صرف نوجوانوں کی نہیں، غلطی ہم بوڑھوں کی بھی ہے۔ جتنے یہاں بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک بوڑھے کی غلطی ہے، میری خود غلطی ہے کہ ہماری زبان تلخ ہو گئی، ہمارے اخلاق کیریکٹر ہمارے لیس ہو چکے ہیں، ہم کیریکٹر لیس زندگی گزار رہے ہیں۔ کیریکٹر لیس کا مطلب کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے دھلا ہوا ہو، ہر انسان کے اندر گناہ ہوا کرتا ہے، ہر انسان کے اندر غلطی ہوتی ہے۔ کون انسان دنیا میں ایسا جو غلط نہ کرتا ہو؟ انسان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم بھی ہے؟ انسان کہا جاتا ہے جو غلطی کرے پھر غلطی سے توبہ کرے۔ اگر انسان غلطی نہیں کرے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جو بھی انسان ہے اس سے غلطی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو ٹھوکر مار دو۔ آج ہم نے کیا نماز پڑھ لی، سب کو ہم نے ٹھوکریں مار دی؟ کیا ہم نے تہجد کی پابندی کر لی، کیا ہم نے ٹھوکریں مار دی سب کو؟ کبھی بھی ہم نے ان لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر درخواست کی آپ شراب پینا چھوڑ دو، لیکن ہم نے تو یہ کہا کہ تم شراب پیتے ہو، تم بے وقوف ہو، تم یہ ہو وہ، اس طرح کے سخت جملے۔ کبھی بھی ہم نے شرابیوں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہوتی اور کہا ہوتا بیٹا یہ شراب مت پیو، ہم نے ان کو دعوت دی ہوتی، ہم نے کھانا کھلایا ہوتا، انشاءاللہ آج نہیں تو کل ان کی اصلاح ضرور ہو سکتی تھی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی کے اندر برائی دیکھو، آپ ایک آئینے کی طرح بن جاؤ۔ کیا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، آپ کے چہرے پر گرد و غبار لگے ہوتے ہیں، کیا آئینہ آپ کی برائی کہیں اور جا کر کہیں بیان کرتا ہے؟ آئینے نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے چہرے پر دھبا لگا ہے، آپ نے چہرے کے دھبے کو ہٹا لیا۔ کوئی دوسرا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئینہ اس کو نہیں بتاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے نمازیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک، میں اپنے سے بھی کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک پر یہ لازمی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کو درست کریں، اپنی زبان کو میٹھی کریں، اپنے اخلاق کو ملائم کریں، اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ زمانہ ہمارے پیچھے آئے گا، یہ نوجوان ہمارے پیچھے آئیں گے۔ آج وہ باپ جو اپنے بیٹوں سے شکایت کرتے ہیں، آپ نے کیسی تعلیم دی ہے ان کو؟ غلطی ہمارے خود کی ہے۔ میں 1000 بار کہتا ہوں، کتنے باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر انٹری کرتے ہو تو سلام علیکم کہتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ کتنے باپ یہاں پر بیٹھے ہیں؟ ہر باپ تو یہ چاہتا ہے کہ بیٹا ہمیں سلام کرے۔ کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بڑھ کر سلام کیا؟ ہمارے نبی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور آج ہم میں سے ہر ایک بڑا ہو گیا۔ ہمیں یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کے اندر داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹے تم کیسے ہو، بیٹی تم کیسی ہو، میری میڈم تم کیسی ہو۔ اور یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب شادی شدہ نوجوان بیٹھے ہوں گے، یہ شادی شدہ وہ نوجوان ہے، شادی سے پہلے ہائے جان مان کیا اپنی بیویوں کو کہا کرتے تھے، شادی ہونے کے بعد سب جان ختم، سب میڈم ختم، اس کے بعد لاٹھی ہاتھ میں اپنی بیوی پر غلامی کا پنجہ لگا رہتا ہے۔ کاش اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے باتیں کی ہوتی تو بیوی آج آپ کی بات مانتی، اپنے بیٹوں سے محبت سے باتیں کی ہوتی تو وہ بیٹا آپ کی محبت سے باتیں مانتا۔ آج سختی تو ہم نے کی ہے، باپ سے بھی غلطی ہوئی ہے، بیٹوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن باپ سے پہلے غلطی ہوئی ہے۔ باپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہماری غلطی ہے، ہمیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے، طرز تعلیم بدلنا چاہیے،
طریقہ تعلیم بدلنا چاہیے۔ میں 1000 بار کہتا ہوں، آپ کو والدین نے، آپ کے باپ نے آپ کو مکتب میں نہیں پڑھایا تھا، آپ کو معلوم نہیں کیریکٹر کیا چیز ہے، کاش اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھاؤ۔ آپ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب کچھ بنا ڈالو، لیکن کسی حافظ جی کو بلا کر بٹھاؤ، پڑھاؤ اس کو اللہ کیا چیز ہے، ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی ہے ہمیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل اس وقت پکڑا ہوا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، گانے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو ان کے نبی کا معلوم نہیں۔ اسی حال میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، پکڑ کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی، آپ کے بچے کی ہوگی۔ یہ معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ نوجوانوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی قدر کرو۔ آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے والدین کے تئیں تو والدین سے جا کر معافی مانگو، آپ چھوٹے ہو گئے، اگرچہ آپ کی شادی ہو چکی ہے لیکن والدین کے نزدیک آپ چھوٹے ہو، کل ہو کر کے آپ بھی بڑے ہو جاؤ گے، کل ہو کر آپ بھی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ آپ کے والدین آپ سے کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے چلو تو آپ ان کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ 20 والدین یہاں پر، ماں باپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں آتا ہے؟ ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کہوں نماز کے لیے تو میرا بیٹا مجھ پر چڑھ بیٹھتا ہے۔ یہ ہے آپ کی طرف سے شکایت۔ اللہ کے واسطے یاد رکھو، تم کروڑ پتی بن جاؤ گے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں گے تو تمہارے یہ کروڑ پتی اور تمہارے یہ پیسے، تمہاری یہ دولت تمہیں ہلاک و برباد کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔